اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الصلاة کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ میرے تھے جتنے مسئلے میرے نہیں رہے، میرے تھے جتنے مسئلے میرے نہیں رہے، در در کی اب وہ خاریاں پھیرے نہیں رہے، اور اب ہے تو ہے بس ان کے ہی الطاف کی طلب، اب ہے تو ہے بس ان کے ہی الطاف کی طلب، دل میں وہ خواہشات کے ڈیرے نہیں رہے، اور ان سے لگی جو لو تو بجھی دل کی تشنگی، ان سے لگی جو لو تو بجھی دل کی تشنگی، تھاما جو ان کا ہاتھ اندھیرے نہیں رہے، تھاما جو ان کا ہاتھ اندھیرے نہیں رہے۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و کرم ہے کہ جس نے اپنے محبوب کے نالین کے تصدق ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے منتخب فرمایا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کی اس محفل کی انتظامیہ، بالخصوص قبلہ صوفی خالد چشتی صاحب، ان کے صاحبزادے صوفی شفیق چشتی صاحب، حاجی رخسار صاحب، اور ان کے تمام ساتھی جنہوں نے آج کی یہ محفل بہت کم وقت کے نوٹس پر آراستہ کی ہے، لیکن حاضرین کی تعداد سے ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ یہ محفل اتنے کم وقت میں طے ہوئی ہے۔ اس بات کی خاص مبارکباد آپ سب ساتھیوں کو، اور الحمدللہ آج کی یہ محفل اور جو ہالینڈ کا اور پورے یورپ کا جو ٹور ہے، سنی رضوی سوسائٹی کی دعوت پر ہم یہاں پر حاضر ہوئے، اور اس سے خوشتر کے تعلق سے حضرت علامہ و مولانا محمد ابراہیم خوشتر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عالم اسلام کے وہ عظیم مبلغ کہ جنہوں نے کئی خطوں میں آقا علیہ السلام کے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے اور حضور اور آل رسول کی محبت کے لیے بے پناہ سفر کیے، اور کئی خطوں میں، یعنی اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان والے کہتے ہیں کہ ابراہیم خوشتر ہمارے ہیں، موریشس والے کہتے ہیں ابراہیم خوشتر ہمارے ہیں، ہالینڈ والے کہتے ہیں ابراہیم خوشتر ہمارے ہیں، ساؤتھ افریقہ والے کہتے ہیں ہمارے ہیں، سورینام والے کہتے ہیں ہمارے ہیں۔ ایک ایسی ہر دل عزیز شخصیت، ان کے عرس کے موقع پر ہم حاضر ہوئے، ان کے شہزادے حضرت مولانا مسعود اظہر خوشتر صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور صاحبزادہ سعد خوشتر موریشس سے ان محافل میں شرکت کے لیے تشریف لائے۔ عالم اسلام کی ایک عظیم مبلغ جن کا میں بہت مداح ہوں، آپ کے ملنے سے پہلے بھی میں جن کا بہت مداح تھا، اور جن کے افکار، منظوم افکار مجھ تک پہنچے تھے، وہ شخصیت جو ہم سب کی شان ہے، ہم سب کا فخر ہے، علامہ بدر القادری صاحب
الحمدللہ آج کی اس محفل کی زینت ہے، رونق ہے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ الجھن یہ ہے کہ وقت بہت کم ہے، سلجھن یہ ہے کہ اگر وقت ہوتا بھی تو ہم کیا کر لیتے، اگر وقت ہوتا بھی تو کیا ہم اس ذکر کا حق ادا کر پاتے؟ نہیں۔ ہم جیسے لوگ ہمیشہ وقت کی کمی کا بہانہ کر کے اپنا دامن چھڑاتے ہیں، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اس ذکر کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے، بلکہ آپ کی سبحان اللہ اس بات کی تائید کرے گی، خدا کی قسم اس کائنات میں کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے جو ذکر مصطفیٰ کا حق ادا کر پائے، کوئی ایسا پیدا بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم تنگی وقت کا بہانہ کر کے حقیقت یہ ہے کہ اپنی عزت بچایا کرتے ہیں، ورنہ اگر وقت ہوتا بھی تو ہم کیا کر لیتے، اس ذکر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ مختصر وقت ہے، نماز مغرب پر ہمیں اس محفل کو صلاۃ و سلام کے ذریعے اپنے عروج پر پہنچانا ہے۔ ترتیب یہی ہوگی، تینوں مہمان شناخوا اور میری حاضری ایک بار ہی ہوگی۔ میں بھی ایک ہی بار میں کسی بھی موقع پر اپنا ہدیہ عقیدت حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا، اور مہمان شناخوا بھی جو طے شدہ وقت ہے اس میں انشاءاللہ اپنا ہدیہ عقیدت حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جتنا سرکار کو منظور ہوگا اتنا پڑھیں گے، اتنا سنیں گے، اور پھر مغرب کی نماز باجماعت تلاوت کلام رحمان سے محفل کا باقاعدہ آغاز ایک عالمی شہرت یافتہ قاری و شناخوا، الحمدللہ پوری دنیا میں نعت جن کا حوالہ اور پہچان ہے، بڑی زندگی سے پڑھنے والا شناخوا، بہت کم وقت میں جس نے پوری دنیا میں نعت کے تعلق سے عزتیں پائی ہیں۔ میں ملتمس ہوں پہلے تلاوت قرآن اور پھر تلاوت چہرہ مصطفیٰ، پہلے قرأت قرآن پھر قرأت چہرہ مصطفیٰ کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ عالمی شہرت یافتہ شناخوا جناب قاری شاہ محمود تشریف لاتے ہیں اور تلاوت اور نعت کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔